اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ آج اپریل کی 4 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک ہے، الوداعی جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں۔ یہی دن ہے، 3-4 دن ہے، جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں۔ دنیاوی کاموں سے کوشش کریں کم سے کم وقت دیں دنیاوی کاموں میں، اور یہ آخرت کے لیے فکر کریں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ دن نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سب سے پہلے جناب، میرا نام حاجی محمد سلیم ہے، چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہونے کا اعزاز مجھے حاصل ہے، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو اس وقت پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا پھر الیکٹرانک میڈیا میں نہیں چل سکا ہوں۔ کیوں نہیں چل سکا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا میں ایک پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہی بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب اس کو پرچے کو پڑھتا تھا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ تو بعد میں پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، وہ انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا۔ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی لوگ حق سچ سننا چاہتے ہیں ان سب کا چینل ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ رحمتوں اور برکتوں والے 3-4 دن ہیں، اس میں جتنے ثواب اور نیکیاں مجھے ملتی ہیں اتنی آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ کس طریقے سے؟ چھوٹا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے بس۔ دیکھیں، اس چینل کی 50% انکم جو ہے نا، 50% آدھی آمدنی اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے۔ کس طریقے سے دی جاتی ہے؟ خیرات صدقہ دے کے ان کو فقیر نہیں بنایا جاتا ہے، اور یہ خیرات صدقہ ہے بھی نہیں۔ میں آدھی انکم چینل کی کیا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کوئی ضرورت مند بیوہ ہے، اس کو اور اس کی بچیوں کو سلائی مشینیں لے کے گھر میں ہی ان کو دے دی، ان کا روزگار چل پڑا۔ ایک مرتبہ کی انکم اور وہ لائف ٹائم ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ یا پھر مردوں میں سے دیکھتا ہوں کوئی صحیح ضرورت مند ہے، پوری تحقیق کرنے کے بعد اس کو یہ فوڈ سٹال لگا دیا، ریڑھی لگا دی پھل فروٹ کی، یا کھوکھا بنا کے دے دیا، اس سے اس کا روزگار چل جاتا ہے، پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے کھوکھوں سے سٹارٹ کیا، سڑکوں سے سٹارٹ کیا۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ سیور فوڈ والا بھی پہلے ریڑھی لگاتا تھا، میرے سامنے ریڑھی لگاتا تھا۔ یہ سائیں جی مرغ پلاؤ والا، سائیں جی والا، یہ بھی پہلے ریڑھی لگاتا تھا۔ آج دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو میں ان کو روزگار لگا کے دیتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ میں کچھ نہیں ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کس لیے اس کا جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی آپ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پیسے نہیں مانگتا ہوں، نہ ہی مجھے پیسے چاہیے۔ آپ لوگ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروا دیا کریں، خود بھی کر دیا کریں، اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے دوست احباب سے جن کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے چینل کو سبسکرائب کروا دیا کریں۔ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے انکم بڑھے گی، اتنا ہی لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس میں جتنا نفع مجھے ملے گا، جتنا ثواب اتنا ہی ثواب آپ لوگوں کو بھی ملے گا۔ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جتنا ثواب مجھے دے گا اتنا ہی آپ کو بھی دے گا۔ تو کوشش کریں کہ آج سے ہی شروع ہو جائیں، اس مہم پہ یہ 4 دن ہیں، 4 دنوں کے اندر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروا سکتے ہیں کروائیں۔
اور چینل کو سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واٹس ایپ بنا ہوا ہو، جن جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے چینل کو سبسکرائب کروائیں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو پوری دکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی لازمی شرکت کیا کریں۔ یہی دن ہے، قبولیت کے دن ہے، دل میں جو بھی نیک ارادہ ہے، خواہش ہے، اس کو رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جایا کریں۔ اس کے علاوہ چاہے 10 روپے صدقہ کریں، ان 4-5 دنوں میں صدقہ لازمی کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ جو 5-10 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے اس کو بھی سکپ نہ کیا کریں، اس کو بھی دیکھ لیا کریں، یہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، دوست احباب کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ تو کوشش کریں آج سے ہی جڑ جائیں اس کام میں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروانا ہے، اور لوگوں کی ہیلپ میں آپ نے بھی اس کار خیر میں، ثواب میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جو چینل کو سبسکرائب کروائے گا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور جو نہیں کروائے گا اس کی بھی اللہ دنیا اور آخرت بہتر کر دے، آمین۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ جناب اڈیالہ جیل میں امریکی وفد نے کیوں گیا، کس سے ملاقات کی؟ پی ٹی آئی والوں نے زور و شور سے ایک مطلب ان کا میڈیا غلیظ گندا میڈیا ایسا وہ ہے نا کہ بھائی امریکہ سے اسپیشل وفد آیا عمران خان سے ملنے، اتنی ویلیو۔ بھائی مردودو، کل تک روزے کی حالت میں کیا میرے منہ سے الفاظ نکلوا رہے ہو کہ کل تک تو تم لوگ کہتے تھے کہ بھائی امریکہ نے ہماری حکومت گروائی ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، امریکہ کی غلامی سے ہم نے نکلنا ہے اور خود بھی نکلنا ہے اور عوام کو بھی نکالنا ہے، اور آج اسی امریکہ کے وہ کر رہے ہو کہ بھائی وہ ہماری میں بالکل یقین جانیے غلیظ گندے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ امریکی وقت گیا ضرور ہے وہاں اڈیالہ جیل میں، وہ باہر سے نہیں آیا تھا۔ یہ اسلام آباد میں امریکہ کی ایمبیسی کے لوگ تھے، 3 رکنی وفد تھا، وہ گیا تھا اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے۔ جناب زائد جعفر صاحب ہیں، ان کو ملنے گیا تھا، یہ امریکی شہری ہیں، اور ان کا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی وائف، اپنی بیوی نور فاطمہ کو قتل کیا تھا، جس کی وہ سزائے موت ہو چکی ہوئی ہے، اس کو سزائے موت وہ مطلب کہ سزا سنا دی گئی ہوئی ہے، اس سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ دیکھیں وہ اپنے شہریوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ہے پاکستانی، بیوی کا قاتل ہے، پھر بھی وہ ملنے کے لیے اس سے گئے ہیں، اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اور یہ جھوٹے مردود رمضان کے مہینے میں بھی ان کی اللہ، میں کچھ نہیں کہتا ہوں، بہرحال کہ اللہ ہدایت دے، بس یہی کہتا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی عمران نیازی، کوئی عمران نیازی سے ملنے امریکی وقت نہیں گیا، کسی قسم کا کوئی انہوں نے وہ نہیں کیا۔ وہ وہاں سے مل کے نکل رہے تھے تو اس کے وہ جعلی وکیل جا رہے تھے ملنے کے لیے، ان کو دیکھ کے نہ تو انہوں نے بھی پلان بنایا تو واپس آ کے دھوم مچا دیجیے کہ امریکی وفد امریکہ سے اسپیشل آیا عمران خان سے ملنے، نہ تو کوئی وفد امریکہ سے آیا، نہ اس سے ملنے گیا۔ یہ زائد جعفر سے ملنے گئے تھے جس نے اپنی وائف نور فاطمہ کو قتل کیا ہوا تھا، اس سے ملنے گئے تھے، وہ امریکی شہری ہے، اس کے لیے گیا تھا۔ 3 رکنی وقت تھا، اور یہ اسلام آباد امبیسی کے ہی لوگ تھے، باہر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ تو اب آپ دوسرا آ جائیں جناب کہ جیسے وہ جھوٹی، جیسے عمران نیازی جھوٹا، ویسے ہی وہ پنکی پیرنی جھوٹی، اور اس کے موکل بھی سارے جھوٹے ثابت ہو گئے۔ کس طریقے سے؟ کل شوکت خانم، اچھا پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو آفر کی، عدالتوں نے، عدلیہ نے آفر کی کہ جناب جب عمران نیازی نے ان کے جج صاحب کے کان میں جا کے کہا نا کہ میری بیوی کو زہر دیا گیا ہے، اور دیا کس نے ہے؟ ڈائریکٹ نام اس نے لیا آرمی چیف کا، ISI چیف کا، کہ انہوں نے دیا ہے۔
जजों ने कहा जी हम ठीक है कमेटी बना देते हैं, वो चेकअप कर लेगी। उसने कहा जी मुझे इस कमेटियों पे एतबार नहीं है, मुझे शौकत खानम के डॉक्टरों पे एतबार है। शौकत खानम का एक 3 रुकनी वफ्द बुलाया गया और आसफ यूसुफ डॉक्टर आसफ यूसुफ की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द आया शौकत खानम का। उन्होंने आके टेस्ट किए और उसके बाद आसफ यूसुफ साहब ने मीडिया के पूछने पे कहा कि उनके जिस्म से कोई असरात नहीं है, किसी किस्म का कोई जिस्म पे निशान नहीं है, मुंह के अंदर निशान नहीं है और कोई जहर नहीं उनको दिया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। मैदा उसका ख़राब हुआ था, पकोड़े ठूस लिए थे उसने ज़्यादा है, मछली खा ली थी ज़्यादा है और ये मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से बुढ़ी घुसुट है, 70-75 साल, 60-65 साल की वो है, दादी नानी बनी हुई है। वो जब ठूसेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ठूसेगी अंदर, तो फिर यही हाल होगा ना। तो उसको आर्जी तौर पे पेट खराब हुआ था बस। तो इसकी नस्लों को भी इमरान की अल्लाह तबाह व बर्बाद करे कि इसने हमारी आर्मी को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। इसने कहा जी कि जहर दिया गया उसको पिनकी पीरनी को। अब साबित हो गया कि इनका मीडिया झूठा था, इमरान नियाजी झूठा था, पिनकी पीरनी झूठी थी, उसके मोकल झूठे थे। पहले उसने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे शहद में जहर शामिल किया गया। किसने किया? आर्मी चीफ ने किया और ISI चीफ ने किया। और इमरान को उधर जेल में मारने की कोशिश हो रही है। उसको अगर कुछ हुआ तो उसका भी जिम्मेदार आर्मी चीफ और ISI चीफ होगा। ये कौन कह रही है? ये क्लब डांसर पिंकी पीरनी कह रही है। ये जो यूथियों की माँ है, इनकी माँ का तो समझ ही नहीं लगती है ना, कितनी माँ है। हर धरने वाली औरत इनकी माँ है। पता नहीं इनका क्या वो है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि कौन सी नस्ल ये निकल के आ गई है। ये आप लोगों को मैं हकीकत बता रहा हूँ, रोज़े की हालत में हूँ। ये PTI सियासी जमात नहीं है। इनका मिशन है हमारी आर्मी को और अवाम को लड़ाना। ये उस मिशन पे कायम है। और अब देखें, अमेरिका ने मैंने कल के व्लॉग में भी मैंने बताया था कि अमेरिका ने $2.9 बिलियन दिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के ग्रुपों को, कि पाकिस्तान में जाके इतनी अफरा तफरी फैलाओ कि पाकिस्तान में इतने धमाके करो, इतना उनको मीडिया को ख़रीदो, इनको इतना बदनाम करो कि फ़ौज खुद खड़ी हो जाए अपने दिफा के लिए और अवाम खड़ी हो जाए फ़ौज को मारने के लिए। ये प्लान है इनका। आपने अब पाकिस्तानी जाहिल कौम से मेरी अपील है कि जाहिल के बच्चों अकल कर लो, अब भी टाइम है। मुल्क जब हाथ से निकल गया ना तो फिर रोते फिरोगे। जो इराक का अशर हो रहा है, जो शाम का अशर हो रहा है, जो लिबिया का अशर हो रहा है ना, उससे बढ़ के तुम लोगों का अशर होगा। तुम लोगों का 4 टुकड़े करके ना तो इंडिया के मातहत देने का प्लान बना हुआ है। और उसके बाद सबसे पहले अब तवज्जो दी जा रही है KPK पे। KPK में एक गद्दार वतन को वज़ीर आला बना के दहशत गर्दों को। अच्छा, मैं हुकूमत की भी मुझे समझ नहीं लग रही है कि भाई इन दहशत गर्दों को अगर ये नीचे वाले जज दे रहे हैं इजाज़त इलेक्शन लड़ने की, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट ने अगर इजाज़त दी थी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे क्यों नहीं लिया? उस पर इनको क्यों लड़ने दिया? ये हुकूमत भी मैं तो कहता हूँ जाहिल की जाहिली है। या फिर ये भी मिले हुए हैं उन आलमी ताकतों के साथ जो मुल्क को तबाह करना चाहती हैं। हमारी आर्मी के पीछे लगी हुई हैं आलमी ताकतें, उसको कमज़ोर करना चाहती हैं, अवाम को और फौज को लड़ाना चाहती हैं। उसमें हुकूमत भी शामिल है। ताकि ये क्यों नहीं दिफा कर रहे हैं अपनी फौज का? क्यों उसके कातलों को, जो दहशत गर्द है जो फौज पे हमलों में मुलव्वस थे, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी? जिन जजों ने उनको क्यों नहीं वो किया गया, स्टे क्यों नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई? या उसी कोर्ट में ही दोबारा अपील क्यों नहीं की गई? मैं सच का साथ दूंगा, अपनी फौज के साथ खड़ा और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक खड़ा रहूंगा। जिसने मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं इन करप्ट जजों को अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। जो इन्होंने मेरा उखाड़ना उखाड़ ले। वैसे भी तो बोनस पे चल रहा हूँ, तो जो रात कब्र में बाहर हो नहीं सकती, तो मैं सिर्फ अल्लाह पाक से डरता हूँ। अल्लाह के अलावा इनके बाप से भी नहीं डरता हूँ मैं। अगर ये जो सीने में हमारी खातर फौज का जवान खड़ा होके गोली खाता है, सियाचिन में अगर बर्फ पोश वादियों में
کھڑا ہو کے پوری رات برف میں کے اندر کھڑا ہو کے ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہ فوج کا جوان ہوتا ہے. یہ مردود جج نہیں ہوتے ہیں, یہ بکاؤ جج نہیں ہوتے ہیں. پھر ان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے باپ دادا تو وہ انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے, یہ تو ان کے غلام ہیں. یہ آگے ان کی نسلیں آج ہمارے اوپر حکمران ہو گئی ہیں. یہ جو اپوزیشن لیڈر ہے, یہ پی ٹی آئی کا جو بنایا ہوا ہے انہوں نے, وہ عمر ایوب, یہ ایوب خان کا پوتا ہے. ایوب خان کون تھا؟ جس نے فاطمہ جناح کو ایک پلاننگ کے تحت ہرایا تھا, اور اس کو کتے کے گلے میں, ایک کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کا وہ سٹیکر لگا کے تو وہ اس کو پھرایا گیا تھا کہ یہ فاطمہ جناح کتیا ہے. تو ایسا یہ مردود جس کی اولاد ہے, یہ ایسا وہ مردود تھا ایوب خان. وہ کوئی پاکستان کا وفادار ایک نمبر کا غدار تھا, جس نے پاکستان کے 2 دریا انڈیا کو دیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کی قلت ہے. تو اس کے بعد دیکھیں, اب پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے واضح طور پہ طالبان کو پیغام دے دیا ہے کہ بھائی چائنا کے اوپر جس بندے نے حملہ کیا تھا, میرے خیال حضرت بلال نام ہے اس کا, نام دیکھے کیسے مردودوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور کام دیکھو مردودوں کے کیسے ہیں. عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. امریکہ کا ایجنٹ ہے بہت بڑا, وہ یہاں پہ سی پیک کو روکنے کے لیے چائنیز کے حملوں پہ براہ راست ملوث تھا. وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے چھپ کے, تو وہاں پہ اس کی حفاظت طالبان کر رہے ہیں. ان کو اب واضح پیغام دے دیا گیا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اچھا دیکھیں, جو لوگ چائنا کے لوگ افغانستان میں کام کر رہے ہیں ان کو تو خراش تک نہیں آ رہی ہے, جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. یہ سب امریکہ کی پالیسی ہی ہے نا. وہاں پہ اگر ڈالر نیچے نہیں آ رہا ہے, ڈالر کا ریٹ بہت نیچے ہے, ہم سے بہت نیچے ہے, وہاں پہ ابھی تک پابندیوں کے باوجود خوشحالی ہے, تو یہ خفیہ طور پہ پورا یورپ اور امریکہ ان کو امداد دے رہا ہے نا. امریکہ ایسا ہی نہیں گیا وہاں سے, وہ پوری پلاننگ کر کے گیا ہوا ہے, اور باقاعدہ جو ہے نا یہ اپنے ایجنٹ بنا کے گیا ہوا ہے, اور ان کو وافر مقدار میں پیسہ دیا جا رہا ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کو. اور ابھی یہ کل کی بات ہے کہ کل ان کو پرسوں ان کو دیا گیا ہے $2.9 بلین. کس لیے؟ کہ پاکستان میں افراتفری پھیلاؤ, دھماکے کرو, اور خود کش حملے کرو, اور میڈیا کو خریدو, یہ بکاؤ صحافیوں کو خریدو, اور اس کے بعد پھر ملک کو اور آرمی کو اور عوام کو آپس میں لڑاؤ. یہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ عالمی طاقتیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فوج کا ساتھ دیں, اپنے اداروں کا ساتھ دیں, اور ان جھوٹوں کو اللہ تباہ و برباد کرے, اور ان بکاؤ صحافیوں کو, بکاؤ ججوں کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے. جو ملک کے غدار ہیں, ملک کے غداروں کو اللہ تباہ و برباد کرے. جمعے کا مبارک دن ہے, اللہ میری دعا قبول کرے, اور پاکستان کے دشمنوں کو جہاں جہاں پہ بھی جو عالمی طاقتیں ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں, اللہ ان سب کو تباہ کرے, اور ان کے ایجنٹوں کو جو پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے, اللہ ان کو تباہ و برباد کرے, اور ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے. اور جو کرپٹ جج ہیں, کرپٹ وکیل ہیں, کرپٹ بیوروکریٹس ہیں, ان کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے, اور ان کی نسلوں کو بھی اللہ تباہ و برباد کرے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ آج کا ولاگ جمعے کا مبارک دن ہے, یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں, اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں, اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو اس کو دل میں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ, اے میرے مالک, اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما, بارڈر پہ ڈیوٹیاں دینے والے جوانوں کی حفاظت فرما, پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما,
پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے آرمی چیف کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے ISI چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو، ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے ISI کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ ہمارے FIA کے انچارج کو، جوانوں کو، افسران کو، ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور اسی طرح اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹکس اور افواج پاکستان اور پاکستان پولیس اور رینجرز کے افسران کو، جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی حفاظت فرما، اور ان کو، ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ ہمارے جو نیک ایماندار جج ہیں، خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایماندار جج ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین نیب کی حفاظت فرما، ان کی اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی یا اللہ مریض اسپتالوں میں داخل ہیں، بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ چاہے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو صحت عطا فرما، ان کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب کی اچھے نیک لوگوں میں شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں تک دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سب کو، صحابہ کرام، اولیاء کرام کو، شہداء کربلا کو، اور پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، المرحوم 11ویں سرکار کو، اور جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں دعا کے لیے، جو بعد میں دعا میں شامل ہوں گے، ان سب کے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے امی ابو اور میرے چچا اور میرے سسر ساس صاحبہ اور میری بہن اور میرے بیٹے محمد رحیم، ان سب کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کو اچھا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرما، اور یا اللہ ہم سب کو بار بار روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور یا اللہ ہمیں 5 وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما،
ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے ان گناہوں کو بھی معاف کا فرما جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا ہے یا انجانے میں جو سرزد ہوئے ہیں، ان سب کو بھی معاف فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے غداروں کو اپنے انجام تک پہنچا، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔